شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو ایک چٹان پر نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ مکہ کے ایک جانب گئے اور کچھ دیر ٹھہرے، پھر واپس آئے تو اس شخص کو اسی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو ملایا، پھر فرمایا، لوگو تم میانہ روی اختیار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا ہے ثواب دینے سے یہاں تک کہ تم خود ہی عمل کرنے سے اکتا جاؤ۔ وضاحت: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سنت کی متابعت بہتر ہے، یعنی اسی قدر نماز اور روزہ اور وظائف پر مداومت کرنا جس قدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت اور منقول ہے، اور اس میں شک نہیں کہ سنت کی پیروی ہر حال میں بہتر اور باعث برکت اور نور ہے، اور بہتر طریقہ وہی ہے جو وظائف و اوراد اور نوافل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ یہی وظائف و اوراد پر قناعت کرے اور اہل و عیال اور دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی مشغول رہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم سے ان گناہوں کا بھی مواخذہ کیا جائے گا جو ہم نے زمانہ جاہلیت میں کیے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عہد اسلام میں نیک کام کیے، دل سے اسلام لے آیا، اس سے جاہلیت کے کاموں پر مواخذہ نہیں کیا جائے گا، اور جس نے اسلام لا کر بھی برے کام کیے، کفر پر قائم رہا، تو اس سے اول و آخر دونوں برے اعمال پر مواخذہ کیا جائے گا۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، حقیر و معمولی گناہوں سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا بھی مواخذہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ داغ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کرے، باز آ جائے اور مغفرت طلب کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ میں بڑھتا چلا جائے تو پھر وہ دھبا بھی بڑھتا جاتا ہے۔ یہ وہی زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ ترجمہ: ہرگز نہیں، بلکہ ان کے برے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ پکڑ لیا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔